حي على الفلاح. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فترہ پاری کی ابتدا سورہ انبیاء سے ہوتی ہے. سورہ انبیاء میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ بیان فرمایا اور یہ سورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں قیام کے دوران نازل ہوئی. سورت کی ابتدا اللہ رب العالمین نے یوں کی کہ جب حسابهم للناس حسابهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. اللہ نے کہا کہ انسانوں کی حساب اور کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. وهم في غفلة معرضون، اور انسانوں کا عالم یہ ہے، انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اللہ رب العالمین کے راستے سے اعراض کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا کہ قیامت کا واقع ہونا، قیامت کا آ جانا انسانوں کے لیے بالکل قریب ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر قیامت کو لفظ کل سے تعبیر کیا، یعنی کہ جس طریقے سے آج کے گزر جانے کے بعد کل کا آنا جتنا قریب ہے، قیامت بھی انسانوں سے، ہم سے اور آپ سے اتنی ہی زیادہ قریب ہے. کیونکہ اجتماعی قیامت جب آئے گی اس کا علم اللہ رب العالمین کو ہے، لیکن انسان کی انفرادی قیامت انسان کی موت کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من مات فقد قامت قیامته، کہ جو آدمی مر گیا موت کے ساتھ ہی، اس کی آنکھوں کے بند ہونے کے ساتھ ہی اس کی قیامت کے احوال اس کے ساتھ شروع ہو جاتے ہیں. اس لحاظ سے، اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ انسانوں کا حساب و کتاب کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے. اس کے باوجود انسان ہے کہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. اللہ رب العالمین نے اس اللہ رب العالمین کے راستے سے اعراض کی وجہ بیان کی، اور یہ وجہ یہ ہے کہ انسانوں کو غفلت نے آ کر گھیر لیا ہے. یعنی انسان اپنی دنیاوی زندگی کے اندر، اپنی دنیاوی آرام و آسائش کے اندر اتنا مگن، اتنا مشغول ہے کہ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے، قیامت کی ہولناکی سے اور قبر کے فتنوں سے بالکل غافل ہو چکا ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اس بات کی تنبیہ کی کہ وہ قیامت کے کو جس کو انسان بہت دور سمجھتا ہے وہ انسان کے بہت بے حد زیادہ قریب ہے. اللہ رب العالمین نے قیامت اور قیامت کی ہولناکیوں سے انسان کو اور ہمیں اور آپ کو ڈرایا. ابھی نماز کے دوران ہم نے دیکھا ایک کرنٹ تھوڑی دیر کے لیے چلا گیا، تاریکی چھائی ہو گئی اور گرمی کا ایسا عالم تھا کہ ہم میں سے ہر شخص نے اس کو محسوس کیا. یہ اللہ رب العالمین عبرت کے لیے ہم کو بتانا چاہتا ہے، کیونکہ قبر کی تاریکی، قبر کا اندھیرا آج کی اس تاریکی اور اندھیرے سے بھی زیادہ خطرناک اور زیادہ مصیبت والا ہے. اور اللہ رب العالمین کے پاس جہنم کا عذاب، جہنم کی آگ اور جہنم کی گرمی، اس گرمی سے جس کو کہ ہم نے محسوس کیا اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک، زیادہ شدید اور زیادہ گرم اور تپش والی ہے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت کی چیزیں رکھی تاکہ انسان ان کو دیکھ کر آنے والی زندگی کے لیے اپنی زندگی کے اندر توشہ تیار رکھیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر توحید کی اوپر توحید کی ایک بہترین مثال بیان کی. اللہ نے کہا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون. بالکل سادہ سیدھی مثال اللہ رب العالمین نے توحید کی کائنات کے اندر بیان کی. اللہ نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر، کائنات کے اندر ایک معبود کے علاوہ دو معبود، دو خدا ہوتے تو دنیا کے اندر فتنہ، فساد ہوتا، ہمیشہ برپا ہوتا. اللہ رب العالمین نے یہ بالکل سیدھی سادھی مثال توحید کی دی اور بتانا چاہا کہ کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق اور کائنات کا مدبر ایک اللہ رب العالمین کی ذات ہے. یہ اتنی سادہ بات ہے، یہ اتنی آسان سی بات ہے
کہ ایک سادہ دل آدمی اس بات کو سمجھ سکتا ہے، لیکن وہ آدمی کہ جس کو اللہ رب العالمین جس کے دل کو، جس کے دماغ کو ہدایت کے لیے، ایمان کے لیے کھول دے، اس کے لیے بالکل سیدھی سادی اور انوکھی مثال اللہ رب العالمین کی ہے۔ لیکن جس کے دل کو اللہ رب العالمین ایمان کے لیے بند کر دے، جس کے دماغ کو اللہ رب العالمین ہدایت کے لیے بند کر دے، دنیا کی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا معزز، دنیا کا کتنا ہی بڑا عقل مند انسان، دنیا کا کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین کی اتنی سادی سی توحید کی مثال اس کے دماغ میں نہیں آ سکتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ توحید کی ایک سیدھی سادی دلیل انسانوں کے سامنے رکھی۔ اس کے بعد رب العالمین نے کائنات کی ایک حقیقت کے بارے میں بیان کیا کہ جس کو کہ آج سائنس نے بھی قبول کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولم یروا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما۔ اللہ نے کائنات کی، دنیا کی ابتدا کے بارے میں ایک بڑی حقیقت بیان کی۔ اللہ نے کہا کہ اگر یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ جن لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، انہوں نے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ زمین و آسمان ایک وقت میں ملے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو پھاڑ کر ان دونوں کو الگ کیا۔ یہی سائنس کی تھیری جس کو بگ بینگ تھیری کہا جاتا ہے، یہ تھیری بھی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین کی اس حقیقت کو، کائنات کی حقیقت کو تسلیم کرتی ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ زمین و آسمان اور یہ پورے کائنات کے سیارے، ستارے، یہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ایک بڑا دھماکہ ہوا کہ جس سے زمین نیچے رہ گئی، آسمان اوپر چلا گیا، سیارے، ستارے اس طریقے سے وجود میں آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کائنات کی ابتدا کی تحقیق اور اس کی حقیقت بیان کی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورہ انبیاء کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جس گھر میں بتوں کو بنایا جاتا تھا اور مورتیوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ ان کا باپ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ مورتیوں کو، پتلوں کو بناتا تھا اور اس کو بیچتا تھا۔ اللہ نے ایسے بت گھر کے گھر میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیدا کیا، جس کے دل میں اللہ نے توحید کی چراغ کو، توحید کی لو کو اللہ نے روشن کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے ہی ہوش آیا، اللہ رب العالمین نے توحید کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ انہوں نے اپنے باپ کو، اپنی قوم والوں کو ہدایت کی طرف بلایا، ان کو سمجھایا، شرک سے بچنے کی تاکید کی اور کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اے میرے والد، اے میرے باپ، یہ جو مورتیاں جو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ جو پتھر کی مورتیاں جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، یہ تمہارے کیا کام آتے ہیں؟ نہ تمہاری بات کو یہ سن سکتے ہیں، نہ تم کو دیکھ سکتے ہیں، نہ تمہاری پکار کا جواب دے سکتے ہیں۔ اتنے لاچار، اتنے بے بس اور اتنے مجبور ہیں یہ لوگ کہ ان کے آگے تم اپنی دعاؤں کو، اپنی حاجات کو رکھتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس قسم کے مجبور اور اس قسم کے معذور قسم کے لوگ، معذور قسم کی چیزیں ہمارے معبود اور ہمارے رب نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے قوم کے سامنے ان کے بتوں کی مذمت کی اور کہا کہ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کو ضرور ایک مرتبہ توڑ کے رکھوں گا، میں تمہارے بتوں کو ضرور ایک مرتبہ توڑ کے رکھ دوں گا۔ ایک مرتبہ ان کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بستی میں عید کا موقع آیا، ساری کے ساری بستی والے اپنے عبادت خانے کو چھوڑ کر بستی کے دور نکلے۔ حضرت ابراہیم نے موقع کو غنیمت جانا اور اس عبادت خانے کے اندر، بت گدی کے اندر داخل ہوئے، جہاں پر ترتیب سے ہر قسم کے چھوٹے بڑے بت موجود تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی کھلاڑی لی، بڑے بت کے علاوہ جتنے چھوٹے چھوٹے پتھر کی مورتیاں تھیں، ابراہیم نے ان تمام کو توڑ دیا۔ بڑے بت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ دیا، اس کی گردن میں کلاڑی کو ڈال کے چلے گئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے، پلٹ کے اپنے عبادت خانے کے اندر آئے، دیکھا اپنے معبودوں کا حال تو پریشان ہوئے، ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا؟ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ابراہیم کے نام کا ایک آدمی، ایک نوجوان کو سنا ہے کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، لہذا یہ اسی کا کام ہو سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بلایا گیا، پوچھا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ بڑا بت جو تمہارے سامنے موجود ہے، اسی سے پوچھو کہ یہ کام کس نے کیا۔ ان لوگوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ بت، یہ پتھر کی مورتی بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور احساس کے مارے بجائے اس کے کہ ہدایت کی طرف آتے، ان کے دل کے اندر غیرت جاگی،
جاہلیت کی غیرت جاگی، شرک کی غیرت جاگی، اور انہوں نے نعرہ دیا اپنے قوم کے اندر کہ ہم اپنے قوم کے لوگوں ہم اپنے معبودوں کی مدد کرنے کے لیے آئیں گے، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ اللہ اکبر، یہ کیسے معبود ہیں، یہ کیسے خدا ہیں کہ جن کی مدد کے لیے انسان جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اپنے معبودوں کی مدد کرتے ہیں، اپنے خداؤں کو بچاتے ہیں اور ابراہیم کو سزا دلواتے ہیں تاکہ کوئی آئندہ ایسا کام نہ کر سکے۔ لہٰذا انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا، آگ جلائی گئی اور ساری بستی والے تماشا دیکھنے کے لیے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالا گیا۔ اللہ رب العالمین نے آگ کو حکم دیا کہ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ اللہ رب العالمین کے حکم سے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے نکلے، باہر آئے اور عراق سے اپنے وطن سے ہجرت کر کے فلسطین ارض مقدس کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر بیان کیا، جس میں بہت ساری عبرت اور نصیحت کی چیزیں ہمارے لیے ہیں۔ اس کے بعد کئی ساری انبیاء کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، اور انبیاء کا ذکر کر کے اللہ نے یہ بتانا چاہا کہ ہمیشہ سے انبیاء اور اللہ کے رسول انسان ہی رہے ہیں۔ کافروں کا، مکے کے مشرکوں کا یہ بہت بڑا اعتراض تھا اللہ کے نبی پر کہ اللہ کا نبی، اللہ کو اگر اپنا نبی بھیجنا ہوتا تو اپنے جانب سے کوئی فرشتہ بھیجتا، فرشتہ آتا، فرشتہ ہم کو قرآن پڑھ کے سناتا، اللہ کی طرف بلاتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو ہمارے جیسا انسان ہے، ہمارے سامنے پیدا ہوا، ہمارے سامنے پلا بڑا، اس طریقے کے انسان کو اللہ تعالیٰ نبی کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ سے کافروں کا اعتراض تھا۔ اللہ نے اس اعتراض کے جواب میں کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ ان سے پہلے جتنے نبی اور رسول بھیجے، ہر نبی اور رسول کو اللہ نے انسان ہی بنایا، اور اللہ نے ان تمام انسانوں کے حوادث کو، ان کی زندگی کے اندر آنے والی الجھنوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء بھی انسان تھے۔ جس طریقے سے کہ ایک عام انسان کی زندگی میں پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، الجھنیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، خوشیاں آتی ہیں اور غم آتے ہیں، اسی طریقے سے انبیاء کی زندگیوں میں بھی اسی طریقے کی پریشانیاں، غم، الجھنیں آئی۔ اللہ رب العالمین نے ترتیب سے بیان کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنے قوم والوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن قوم نے حضرت نوح کو جھٹلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام تنگ آئے، اللہ سے دعا کی، اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو قبول کیا اور قوم کے اوپر پانی کا عذاب نازل کیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر فرمایا کہ حضرت ایوب کو اللہ رب العالمین نے، ان کی زندگی کی الجھن یہ تھی، پریشانی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو ایک بیماری لاحق کر دی تھی، ایک ایسی بیماری کہ جس کی وجہ سے حضرت ایوب کے سارے بدن پر زخم ہو چکے تھے، اور بعض اسرائیلی روایات کا اگر اعتبار کیا جائے تو ان زخموں کے اندر کیڑے بھی پڑ چکے تھے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کا یہ مرض، یہ بیماری کوئی مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال کی نہیں، بلکہ مکمل 17 سال تک حضرت ایوب علیہ السلام اس تکلیف دہ بیماری کے اندر مبتلا رہے۔ تکلیف دہ بیماری میں 17 سال تک ملوث رہنے کے بعد ان کی زبان سے ایک بھی شکایت کا لفظ اللہ رب العالمین کے لیے نہیں نکلا۔ جب دعا نکلی تو یہ نکلی کہ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی اے رب، اے پروردگار مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، اے پروردگار مجھ کو تکلیف پہنچی ہے، اور اس تکلیف کے باوجود 17 سال کی اذیت ناک تکلیف اور بیماری کے باوجود میرا تیری ذات پر یہ ایمان ہے کہ تو ارحم الراحمین ہے، کائنات میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا تو ہی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا۔ اس کے بعد حضرت یونس کا اللہ نے ذکر کیا، ان کی زندگی میں الجھن، یہ پریشانی ایسی آئی کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کو اللہ کے حکم سے پہلے ہی چھوڑ کر اپنی قوم کی بستی سے نکل گئے۔ اللہ رب العالمین نے آزمائش کے طور پر ان کو مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا، وہاں مچھلی کے پیٹ سے، تاریکیوں سے، اندھیروں سے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر اللہ نے حضرت زکریا کی زندگی کا ذکر کیا کہ جس میں حضرت زکریا کی زندگی کے اندر الجھن، ان کی پریشانی یہ تھی کہ بڑھاپے کا عالم تھا، جیسا کہ کل کی تفسیر میں ہم نے سنا، بڑھاپے کا عالم تھا، ہڈیاں کمزور تھی، بال سفید تھے، عورت بانجھ ہو چکی تھی، اس کے باوجود ان کی اللہ رب العالمین سے امید تھی کہ اللہ رب العالمین ان کو اولاد عطا کرے گا۔ ایسے حالات میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔
اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت داؤد اور سلیمان کا ذکر کیا. حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. اللہ نے ان تمام انبیاء کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہا کہ ہر نبی انسان تھے اور آدمی تھے کہ جیسے عام انسان ہوتا ہے. عام انسان کو جیسے خوشی ہوتی ہے، غم لاحق ہوتا ہے، اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی زندگیاں بھی تھی. وہ کفار و مشرکین تھے جن کا عقیدہ یہ تھا، جن کا ماننا یہ تھا، اعتراض تھا کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان کیوں ہے. اور آج کی مسلمان جو آج کے بدعتی مسلمان ہیں کہ جو اپنے آپ کو نام نہاد اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، نعوذ باللہ وہ یہ عقیدہ پالنے پر مجبور ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں بلکہ نوری مخلوق تھے. کتنا بڑا فرق کفار و مشرکین اور آج کی مسلمانوں کے اندر. اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی ابتدا کی. سورہ حج کا نصف آدھا حصہ مکی اور آدھا حصہ مدنی ہے. اللہ رب العالمین نے مدینے میں جانے کے بعد سورہ حج کے اندر جہاد کا حکم دیا. مسلمان وہ صحابہ کرام جو اب تک مکی زندگی میں مظلوم تھے، لاچار تھے، ہر قسم کے ظلم ان کے اوپر روا رکھے جاتے تھے، اللہ نے مکی زندگی کے اندر مسلمانوں کو تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی. مکی زندگی کے بعد جب مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مدینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک امتیازی اور مرکزی طاقت جمع ہو گئی. لوگ جمع ہو گئے، افراد جمع ہوئے، مین پاور ہوا اور مسلمانوں کی ایک جمعیت ہوئی وہاں پر اور اسلامی سلطنت، اسلامی حکومت قائم ہوئی. ایسے حالات میں اللہ نے ایمان والوں کو جہاد کا حکم دیا، تلوار اٹھانے کا حکم دیا اور اس بات کی اجازت دی کہ مسلمان تلوار کے زور پر اپنا دفاع کر سکتے ہیں. لہذا ہم نے مدنی زندگی کے اندر دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی جنگیں تھیں وہ دفاعی، ان میں اکثر و بیشتر جنگیں دفاعی تھی. ڈیفنس کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنگیں اور وہ وار اللہ کے رسول نے کیے تھے. بہت کم جنگیں ایسی تھی کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اپنے دشمنوں پر حملہ کیا. تو یہ جہاد اور یہ تصور جہاد اور یہ جہاد کی اجازت اللہ رب العالمین نے اس سورہ کے اندر ذکر فرمائی. اس کے بعد سورہ کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ نے شرک کی اور مشرکین کی مثال بیان کی کہ یہ مشرکین جن خداؤں کو اور اپنے جن معبودوں کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں، ان کی لاچاری اور بے بسی ایسی ہے کہ اللہ نے کہا کہ یہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ نے کہا کہ مکھی پیدا کرنا تو دور کی بات، جب ان معبودوں کے سامنے کھانا پینا رکھا جاتا ہے اور مکھیاں ان کے کھانوں کو اپنے چونچ میں، اپنے پروں میں، اپنے پیروں میں دبا کر اڑا کر لے جاتی ہیں، تو یہ معبودان باطلہ ان مکھیوں سے اپنے اوپر چڑھائے ہوئے کھانوں کو، ان اپنی غذاؤں کو چھین بھی نہیں سکتے، ان کو روک بھی نہیں سکتے. اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے معبودان باطلہ کی کمزوری اور ان کی لاچاری اور بے بسی کا ذکر کر کے یہ بتانا چاہا انسان کو کہ وہ رب العالمین کہ جس نے آپ کو، انسان کو، کائنات کو پیدا کیا، وہ بڑا زبردست وہ اللہ رب العالمین ہے، وہ بڑا زبردست معبود ہے. اسی لیے اس کی عبادت ہی دنیا کے اندر کی جانی چاہیے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن مجید کی آیات پر غور و فکر، تدبر، تفکر اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.